ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ آسمان سے لپٹ رہی تھی اور صحن میں کھڑے نیم کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں فریحہ اپنی کتاب میں ڈوبی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہوا کے جھونکے کتاب کی اوراق پلٹتے جاتے اور وہ انہیں سنبھالنے کی کوشش میں کبھی مسکراتی، کبھی جھنجھلا جاتی۔ فریحہ ایک احساس مگر ضدی مزاج لڑکی تھی، خوبصورت اتنی کہ محلے کی ہر آنکھ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہتی، لیکن اس کے نازک چہرے کے پیچھے ایک مضبوط انا چھپی تھی۔ وہ اپنی بات منوانے میں یکتا تھی اور یہی ضد اکثر اسے دوسروں سے دور کر دیتی۔ اسی دوران نازش، جو اس کی چھوٹی بہن تھی، کچن سے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ نازش فریحہ سے بالکل مختلف تھی، نرم مزاج، شرمیلی اور کم گو، مگر دل کی گہرائیوں سے چاہنے والی۔ دونوں بہنوں کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن محبت ایسی کہ ایک دوسرے کے بغیر ادھوری محسوس ہوتی۔ کتنی بار کہا ہے بہن، کتاب پڑھتے ہوئے دودھ ضرور پیا کرو، آنکھوں پر برا اثر پڑے گا۔ نازش نے گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ فریحہ نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ تم تو جیسے ماں ہو نازش، ہر وقت نصیحتیں سناتی رہتی ہو۔ نازش نے جھکتے ہوئے کہا، ماں ہوتی تو اور بھی زیادہ ڈانٹتی، میں تو صرف چاہتی ہوں تم تھک نہ جاؤ۔ یہ مکالمہ جتنا سادہ تھا اتنا ہی گہرا بھی۔ نازش کے لہجے میں سچائی کی جھلک نمایاں تھی۔ فریحہ لمحہ بھر کر رکی اور پھر دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ اسی وقت صحن کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ان کا قریبی رشتہ دار خالد کھڑا تھا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا، لیکن تھوڑا مغرور سا۔ وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا، کبھی کسی بہانے، کبھی کسی کام سے۔ السلام علیکم، خالہ جی کہاں ہیں؟ خالد نے اندر آتے ہی پوچھا۔ وہ تو نانی کے ہاں گئی ہیں، رات تک واپس آئیں گی، نازش نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ خالد کی نظریں فوراً فریحہ کی طرف اٹھی، جو خاموشی سے کتاب بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ بھی ہمیشہ کتابوں میں گم رہتی ہیں، دنیا دیکھی ہے کبھی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فریحہ کی آنکھوں میں ایک چمک اتر آئی۔ کتابوں کی دنیا میں جو سکون ہے وہ شاید باہر کی دنیا میں نہیں۔ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح تیکھا تھا۔ خالد نے کہکہا لگایا، مگر اندر ہی اندر اس کی بے نیازی اسے مزید کھینچتی تھی۔ وہ چاہتا تھا فریحہ اسے توجہ دے، لیکن وہ ہمیشہ بے پرواہ رہتی۔ ادھر نازش خاموش کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خالد کے دل میں بہن کے لیے جذبات ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فریحہ اپنی ضد اور انا کے حصار میں قید ہے۔ رات کو کھانے کی میز پر خالہ جی واپس آئیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک رشتہ آیا ہے، مہربان شاہ کا نام سن کر فریحہ نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ وہی زمیندار فیملی کا بیٹا؟ فریحہ کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ ہاں بیٹا، بڑا اچھا رشتہ ہے، ایماندار، عزت دار، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خاندان والے بھی چاہتے ہیں، خالہ جی نے پرجوش انداز میں کہا۔ فریحہ نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں بس اتنا کہا، میری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہو۔ نازش نے پہلی بار بہن کے چہرے پر ایک الگ سا رنگ دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ رشتہ ان کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ رات گہری ہو گئی، آسمان پر چاند کی روشنی پھیل چکی تھی۔ دونوں بہنیں چھت پر بیٹھی تھیں۔ نازش نے آہستہ سے پوچھا، باجی آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ فریحہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں خوش ہوں یا نہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے، میرا فیصلہ ہمیشہ میرا ہوگا، کوئی دوسرا میرے لیے نہیں سوچ سکتا۔ نازش نے اپنی بہن کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ ضد کبھی اس کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور یوں ان کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا، جس میں محبت بھی تھی، رشتے بھی، مگر ساتھ ساتھ انا کی تلخیاں اور تقدیر کی آزمائشیں بھی چھپی تھیں۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، صحن میں کبوتر دانے چگ رہے تھے اور نازش کچن میں مصروف تھی۔ خالہ جی ہاتھ میں تسبیح تھامے کمرے کے دروازے پر بیٹھی تھی، مگر ان کی نظریں بار بار فریحہ پر جا ٹکتی
جو آج کل کل زیادہ ہی خاموش رہنے لگی تھی۔ چند دن پہلے مہربان شاہ کے گھر سے باقاعدہ پیغام آیا تھا۔ رشتے کی بات بڑھانے کے لیے ان کے والدین اور چند قریبی رشتے دار شام کو آنے والے تھے۔ گھر میں ایک ہلکی سی گہما گہمی تھی۔ چولہے پر دیگچیوں میں کھانے پک رہے تھے، کچن میں مسالوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور ڈرائنگ روم میں صفائی ستھرائی ہو رہی تھی۔ فریحہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کچھ تیز تھیں۔ اس نے سادہ سی نیلی شلوار قمیض پہنی تھی جس پر باریک کڑھائی ہوئی تھی۔ بالوں کو ایک طرف جوڑ کر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا دن معمولی نہیں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ شام ڈھلی تو ڈرائنگ روم میں گہرے سبز پردے اور کرسٹل کے گلاس چمک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر گاڑی رکی۔ مہربان شاہ اپنے والدین کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مہربان شاہ کا قد لمبا، رنگ گندمی مگر وجیح، آنکھوں میں سنجیدگی کی جھلک اور چلنے کے انداز میں روب تھا۔ وہ بظاہر خاموش سا انسان لگ رہا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ خالہ جی نے بڑے اتفاق سے ان کا استقبال کیا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے بعد کچھ رسمی باتیں ہوئیں۔ پھر مہربان شاہ نے پہلی بار سر اٹھا کر فریحہ کو دیکھا۔ وہ لمحہ جیسے رک سا گیا۔ فریحہ کے چہرے پر نرمی اور غرور دونوں کا امتزاج تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو رہی تھی۔ آپ پڑھائی کرتی ہیں یا مکمل کر لی؟ مہربان شاہ کی پہلی گفتگو سادہ مگر براہ راست تھی۔ فریحہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ماسٹرز کر رہی ہوں۔ کس مضمون میں؟ اردو ادب۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ مہربان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مختصر سا بولا، اچھا انتخاب ہے۔ یہ چھوٹا سا مکالمہ ہی فریحہ کے دل میں ہلچل مچانے کے لیے کافی تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ شخص عام نہیں۔ کچھ دن بعد رشتہ طے ہو گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نازش نے سب سے زیادہ خوشی ظاہر کی، مگر اندر ہی اندر وہ سوچ میں ڈوبی رہی۔ اسے یوں لگا جیسے آنے والے دن کچھ انوکھا موڑ لانے والے ہیں۔ شادی کی تیاریاں بھرپور انداز میں شروع ہوئیں۔ گلی محلے کی عورتیں کپڑے سلوانے اور زیور بنوانے میں مصروف تھیں۔ ڈھولک کی تھاپ سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ فریحہ کی سہیلیاں روز شام کو آ جاتی اور محفل سجاتی۔ نازش ہر پل بہن کے ساتھ رہتی، کبھی مہندی کا ڈیزائن بنواتی، کبھی چوڑیاں سنبھالتی۔ شادی کے دن فریحہ نے سرخ لہنگا زیب تن کیا۔ سونے کے زیور اور ہلکا سا میک اپ اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ دلہن بنی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ مہربان شاہ صحرا باندھے، سادگی مگر وقار کے ساتھ شادی ہال میں آیا۔ نکاح کے الفاظ گونجے تو فریحہ کا دل ایک لمحے کو لرز اٹھا، جیسے خواب حقیقت میں ڈھل گیا ہو۔ رات گئے جب فریحہ رخصت ہو کر مہربان شاہ کے گھر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا خوف اور انجانی خوشی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ مہربان شاہ کھڑکی کے قریب کھڑا ہے۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آپ تھک گئی ہوں گی، بیٹھ جائیے، اس نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا۔ فریحہ نے شرماتے ہوئے نظر جھکائی اور قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر مہربان شاہ نے آہستہ سے کہا، زندگی کی یہ نئی شروعات ہے، میں چاہتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر آگے بڑھیں۔ یہ الفاظ فریحہ کے دل کو چھو گئے، مگر اس نے جواب دینے کے بجائے صرف سر ہلا دیا۔ شادی کے وہ ابتدائی دن خوبصورت تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی بانٹتے، کبھی خاموشیوں میں وقت گزارتے، لیکن اس خاموشی میں کچھ ایسا بھی چھپا تھا جو آنے والے وقت کو بدلنے والا تھا۔ وقت کسی ریل کی پٹری پر دوڑتی ٹرین کی طرح تیزی سے گزر رہا تھا۔ فریحہ اور مہربان شاہ کی شادی کو چند ماہ بیت چکے تھے۔ آغاز میں جو مسکراہٹیں اور نرم باتیں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی جگہ ایک غیر مرئی دیوار لینے لگی۔ مہربان شاہ صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتا، مزدوروں کے ساتھ کام دیکھتا اور شام ڈھلے تھکا ہارا لوٹتا۔ وہ کم گو تھا، مگر ذمہ داریاں کو بوجھ اس کے لہجے میں سختی پیدا کر دیتا۔ دوسری طرف فریحہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی باتوں کو توجہ سے سنے، اس کی پسند ناپسند پر دھیان دے۔ اکثر یوں ہوتا کہ فریحہ
दिलकश लिबास पहनकर उसके इंतजार में कमरे की खिड़की पर खड़ी रहती। लेकिन जैसे ही मेहरबान शाह अंदर दाखिल होता, वो सीधा कुर्सी पर बैठकर खाना तलब करता। कोई तारीफ, कोई मोहब्बत भरा जुमला उसके होंठों पर ना आता। कभी तो लगता है आपको मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता, फरीहा ने एक बात गहरी खामोशी तोड़ते हुए कहा। मेहरबान शाह ने सर झटक कर जवाब दिया, मैं दिन भर की थकन के बाद सुकून चाहता हूं, सवाल जवाब नहीं। ये जुमला तीर की तरह इसके दिल पर लगा। वो खुद को नजरअंदाज होते देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगी, मगर अना के हाथों खामोश रही। दिन गुजरते गए। एक दिन नाजिश अपनी बहन से मिलने आई। वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि फरीहा आंखों में नमी लिए कंघी कर रही थी। आप खुश तो हैं ना? नाजिश ने धीरे से पूछा। फरीहा ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, खुशी क्या कोई दूसरे के सवाल से नापी जा सकती है? नाजिश ने मजीद कुछ ना कहा, मगर उसके दिल में खदशात ने जगह बना ली। घर के बुजुर्ग अक्सर फरीहा को नसीहत करते कि शौहर के साथ चलना सीखो, बर्दाश्त करो, औरत की असल ताकत सब्र है। मगर फरीहा को लगता जैसे सब सिर्फ उसे झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। मेहरबान शाह भी अपने अंदाज में दुरुस्त समझता था। वो चाहता था कि बीवी खामोशी से घर संभाले, उसकी मर्जी के मुताबिक चले। उसके नज़दीक मोहब्बत के इजहार के बजाय जिम्मेदारी ही सब कुछ थी। यूं दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोश जंग छिड़ गई जिसमें ना कोई जीत रहा था और ना हार। एक रात बारिश जोरों पर थी, बिजली कड़क रही थी और खिड़कियां हवा से बज रही थी। फरीहा ने डरते हुए कहा, ये आवाज़ें बहुत खौफनाक हैं, आप ज़रा करीब आ जाएं। मेहरबान शाह ने बेध्यानी से कहा, डरने की आदत छोड़ो, ये सब फितरत का खेल है। फरीहा ने रुख मोड़ लिया। उसके दिल में वाज़ेह हो गया कि वो जिस मोहब्बत की मुंतज़िर है वो शायद कभी नहीं मिलेगी। दिन ब दिन फासले बढ़ने लगे। कभी छोटी छोटी बातों पर बहस छिड़ जाती, कभी कई दिन खामोशी छाई रहती। मोहब्बत की वो किरण जो शुरू में दिखाई देती थी, बादलों के पीछे छुपने लगी। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब फरीहा की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने नम आंखों से कहा, मैं रिश्ता निभाना चाहती हूं, मगर आपका रवैया मुझे तोड़ देता है। मेहरबान शाह ने सर्द लहजे में बस इतना कहा, अगर तुम्हें मेरा साथ गिरान लगता है तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये जुमला फरीहा के दिल पर कारी ज़र्ब थी। वो गहरी चुप में डूब गई। उसी लम्हे उसे अंदाजा हुआ कि रिश्ते सिर्फ निकाह के कागजों से नहीं चलते, उनके लिए दिल का साथ भी जरूरी होता है। वक्त ने दोनों को एक दूसरे से मजीद दूर धकेल दिया और यूं उनकी शादी का वो ख्वाब जिसे सबने खुशियों की मिसाल समझा था, हकीकत में एक तल्ख आजमाइश में बदलने लगा। शाम का वक्त था। शहर में लालटेन जल रही थी और कमरे के दरवाजे नीमवा थे। फरीहा अपने कपड़ों के संदूकचे के पास बैठी कपड़ों को तय लगा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। मेहरबान शाह कमरे में दाखिल हुआ। चेहरे पर दिन भर की थकन के साथ साथ सख्ती भी छुपी हुई थी। उसने कुर्सी पर बैठते ही कहा, तुम्हें बारहा कहा है फजूल खर्ची ना किया करो, घर के अखराजात सोच समझ कर करने चाहिए। फरीहा ने कपड़ों को एक तरफ रखते संजीदा लहजे में जवाब दिया, मैंने क्या फजूल खर्ची की है? घर के लिए चीजें खरीदी हैं, अपने लिए कुछ नहीं। तुम्हें हर वक्त अपनी सफाई देनी ही क्यों पड़ती है? उसने तेज लहजे में कहा। फरीहा के अंदर जैसे कुछ टूट गया, क्योंकि आप हर वक्त इल्जाम लगाते हैं। कभी सोचा है कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है? कमरे में सन्नाटा फैल गया। सिर्फ बारीक पर्दे के पीछे हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। मेहरबान शाह के चेहरे पर तलखी बढ़ गई। अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी मुश्किल लगती है तो साफ कह दो, किसी पर मुझे बोझ नहीं डालना। फरीहा की आंखों में नमी भर गई। आपने कभी मुझे अपनी खुशी का हिस्सा बनाया ही नहीं, सिर्फ हुक्म दिया या इल्जाम लगाया। वो लम्हा दोनों के बीच खलीज को मजीद गहरा कर गया। अना का पहाड़ इतना बुलंद हो चुका था कि कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं था। दिन गुजरते गए और ये तलखियां एक जहर की तरह रिश्ते को खा गईं। अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना मामूल बन गया था। कभी खाने की मेज पर, कभी कमरे में,
कभी सहन में। घर के नौकर भी खामोश नजरों से ये सब देखते मगर कुछ कह ना सकते। एक दिन झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। फरीहा ने गुस्से में कहा, अगर मेरी मौजूदगी आपको इतनी ही नागवार है तो बेहतर है मैं ये घर छोड़ दूं। मेहरबान शाह ने तल्खी से कहा, फैसला तुम्हारा है, मैं रोकने वाला नहीं। ये जुमला सुनकर फरीहा के दिल में जैसे सारा जहर घुल गया। वो कमरे के कोने में बैठी रही मगर अंदर ही अंदर फैसला कर चुकी थी। चंद दिन बाद उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। खाला जी ने लाख समझाया मगर फरीहा अपनी जिद पर कायम रही। मैं वापस नहीं जाऊंगी, जब दिल ही ना मिले तो जबरदस्ती रिश्ता निभाने का क्या फायदा। यूं एक खूबसूरत ख्वाब बिखर गया। निकाह के रिश्ते को तोड़ने का फैसला सबके लिए हैरान कुन था मगर दोनों की अना ने इस बंधन को कायम ना रहने दिया। अदालत के कमरे में जब तलाक के कागजात पर दस्तखत हुए तो फरीहा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो चाहती तो माफ कर सकती थी लेकिन उसकी जिद ने उसे पीछे हटने ना दिया। मेहरबान शाह के चेहरे पर भी उदासी थी मगर वो अपनी खामोशी के हिसार से बाहर ना आया। दोनों के बीच जो ताल्लुक कायम हुआ था वो टूट गया और पीछे सिर्फ खाली यादें रह गई। घर वापसी पर नाजिश ने बहन को देखते ही उसे गले लगा लिया। क्या यही अंजाम होना था? उसके लहजे में टूट फूट थी। फरीहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, कभी कभी मोहब्बत से ज्यादा अना अहम लगने लगती है, शायद यही मेरी किस्मत थी। उस दिन के बाद दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। फरीहा अपने कमरे में घंटों खामोश बैठी रहती और नाजिश दिल ही दिल में दुआ करती कि एक दिन ये जख्म भर जाएं, मगर वो नहीं जानती थी कि आने वाले बरस उनके दरमियान एक ऐसा मोड़ लेकर आएंगे जिसकी किसी को खबर ना थी। वक्त खामोशी से अपनी चाल चलता रहा। दिन महीनों में और महीने बरसों में ढल गए। फरीहा अब वो जिद्दी और जज्बाती लड़की नहीं रही थी। जिंदगी की तलखियों ने उसे खामोश, मोहतात और संजीदा बना दिया था। वो अब ज्यादा वक्त मुताले और तदरीस में गुजारती, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती और अपने गम को वक्त की धूल में छुपाने की कोशिश करती। नाजिश ने भी तालीम मुकम्मल कर ली थी। वो हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ी रही मगर दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश दबी रही कि फरीहा एक दिन अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे। एक दोपहर को जब सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे, दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सहन में बैठी नाजिश ने चौंक कर देखा। बाहर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी और उसमें से उतरने वाला शख्स बिल्कुल अजनबी सा लगा मगर उसकी शख्सियत में एक पहचानी सी झलक छुपी थी। वो मेहरबान शाह था। 5 बरसों ने उसके चेहरे पर और भी संजीदगी और रोब डाल दिया था। मूंछें तराशी हुई थी। लिबास सादा मगर वकार से भरपूर था। उसके साथ एक बुजुर्ग भी थे जो शायद उसके चचा थे। खाला जी ने दरवाज़ा खोला तो मेहरबान शाह ने अदब से सलाम किया। मैं कुछ बात करने आया हूँ। उसके लहजे में एतमाद था मगर अंदर छुपी एक खामोशी भी साफ महसूस हो रही थी। नाजिश के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो हैरत और उलझन के बीच खड़ी थी। इतने बरसों बाद वो शख्स जिसने कभी फरीहा के साथ रिश्ता तोड़ दिया था आज उनके दरवाजे पर खड़ा था। अंदर ड्राइंग रूम में सब बैठे तो खाला जी ने कहा, यहाँ आने की क्या वजह है? मेहरबान शाह ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं कि माजी के जख्म अभी ताज़ा होंगे लेकिन वक्त ने मुझे बदल दिया है। मैं आज यहाँ अपनी नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की ख्वाहिश लेकर आया हूँ। खाला जी ने सवालिया नज़रों से देखा। कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि नाजिश के साथ रिश्ता कायम किया जाए। ये जुमला सुनते ही कमरे का माहौल जैसे मुंजमद हो गया। फरीहा जो किताब हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी थी उसके कदम लड़खड़ा गए। दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। नाजिश ने घबराकर बहन की तरफ देखा। उसे अंदाजा था कि यह खबर फरीहा को अंदर से हिला देगी। मेहरबान शाह ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं माजी को नहीं बदल सकता मगर मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहता हूँ। नाजिश नेक सीरत है, मुझे यकीन है कि वो मेरे घर की रौनक बनेगी। फरीहा ने बमुश्किल खुद को संभाला। उसने किसी से कुछ ना कहा मगर उसकी आंखों में तूफान छुपा था।
कमरे से बाहर निकलते ही उसके लबों पर बेसाख्ता जुमला आया, बहुत शौक है तुम्हें उस मेहरबान से रिश्ता बनाने का। नाजिश के कानों में ये अल्फाज गूंज उठे। वो अंदर ही अंदर टूटने लगी। एक तरफ बहन की तड़प, दूसरी तरफ अपनी मजबूरी। वो जानती थी कि इस मामले में खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है। खाला जी सोच में डूब गईं। उनके लिए फैसला आसान नहीं था। एक ही शख्स पहले बेटी को छोड़कर अब दूसरी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहा था। खानदान भर में चमगोइयां शुरू हो गई। कुछ लोग कहते ये इज्जत का सवाल है, कुछ कहते कि वक्त के साथ दिल बदल जाते हैं। रात गए फरीहा छत पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल चीख रहा था कि क्यों वही शख्स दोबारा उनकी जिंदगी में आया है, लेकिन जबान खामोश रही। नाजिश कमरे में बैठी सोच रही थी कि अगर उसने हाँ कही तो बहन का दिल टूट जाएगा, और अगर इनकार किया तो खानदान के फैसले के खिलाफ जाना होगा। यूं 5 साल बाद आने वाली ये वापसी दोनों बहनों के लिए एक नई आजमाइश लेकर आई। एक की यादें और दूसरी का मुस्तकबिल, एक का जख्म और दूसरी की जिंदगी का फैसला। सब एक दूसरे के साथ उलझने लगे। रात की हवा में हल्की खुनकी थी। नाजिश खिड़की के पास खड़ी बाहर आसमान को देख रही थी। दिल में अजीब सा बोझ था। एक तरफ खानदान का दबाव, दूसरी तरफ बहन की खामोश अजियत। वो जानती थी अगर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो फरीहा का जख्म फिर से हरा हो जाएगा, और अगर इनकार कर दिया तो सब उसे नाफरमानी कहेंगे। खाला जी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में तस्बीह थी और चेहरे पर थकन के आसार। बेटी, सोच लिया है ना, मेहरबान शाह का रिश्ता ठुकरा देना आसान नहीं होगा। खानदान के लोग क्या कहेंगे? नाजिश ने सर झुका लिया। अम्मा, जो बहन के दिल पर गुजरी है मैं उसकी गवाह हूं। मैं कैसे उस रास्ते पर कदम रखूं जिससे उसके जख्म फिर से ताज़ा हो जाएं? खाला जी ने आह भरी। जिंदगी सिर्फ जज्बात पर नहीं चलती, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। ये अल्फाज नाजिश के दिल को और भी उलझा गए। वो जानती थी कि फरीहा की अना और दुख अभी तक जिंदा है, और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो बहन के चेहरे पर और ज्यादा तलखी उतर आएगी। फरीहा इन दिनों खामोश और अलग थलग रहने लगी थी। अक्सर किताबें पढ़ते पढ़ते अचानक सोचों में खो जाती। नाजिश जब उसके करीब जाती तो वो मुस्कुराकर मौजू बदल देती, मगर उसकी आंखों की नमी सब कुछ अयां कर देती। एक शाम नाजिश हिम्मत करके उसके पास गई। बाजी, अगर ये रिश्ता मुझ पर ठूंस दिया गया तो आप क्या करेंगी? फरीहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरा दिल चाहे तो चीख उठे, मगर मैं कुछ ना कहूंगी। क्यों? नाजिश की आवाज लरस गई। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी हार चुकी हूं। अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। ये जवाब सुनकर नाजिश का दिल दहल गया। बहन की कुर्बानी एक तरफ और अपनी मजबूरी दूसरी तरफ, वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। कुछ दिन बाद खानदान के बुजुर्ग जमा हुए। सबकी नजरें नाजिश पर थीं। खाला जी ने सर झुकाकर कहा, बेटी, फैसला कर दो। नाजिश ने लब खोलने चाहे, मगर अल्फाज गले में अटक गए। कमरा सन्नाटे में डूबा रहा। उसकी खामोशी ही उसकी रजामंदी समझी गई। मेहरबान शाह के चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई, मगर नाजिश ने अंदर ही अंदर अपने दिल को जैसे किसी अंधी खाई में धकेल दिया। रात गए वो अपने बिस्तर पर लेटी, आंखों से आंसू बहते रहे। वो सोचती रही कि क्या वाकई उसकी तकदीर बहन के माजी की कहानी को दोहराने जा रही है, या फिर वक्त उसके लिए कोई नया मोड़ लाएगा। फरीहा ने छत पर जाकर चांद को देखा। दिल में कसक थी, लेकिन लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। जिंदगी कितनी अजीब है। कभी एक रिश्ता खत्म होता है और फिर वही रिश्ता दूसरे के नाम जुड़ने लगता है। इस खामोशी में दोनों बहनें अपने अपने दिल के जख्म सहलाती रहीं। एक के लिए यह अना का बोझ था, दूसरी के लिए कुर्बानी की आजमाइश, और दरमियान में वो शख्स था जिसने एक के माजी को तोड़ा और दूसरी के मुस्तकबिल को अपने हिस्से में लिख लिया। महफिल सजी हुई थी, रिश्तेदार जमा थे
اور خالہ جی نے نازش کی نسبت مہربان شاہ کے ساتھ طے ہونے کی خبر سب کو سنا دی تھی۔ کمرے میں خوشی کے نعرے گونج رہے تھے، مگر دو دل ایسے تھے جو سکون سے کوسوں دور تھے۔ نازش کا دل ڈوبا جا رہا تھا، ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار بہن کو تلاش کر رہی تھی۔ فریحہ دروازے کے قریب کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش تلخی تھی، جیسے کسی نے پرانا زخم دوبارہ کھرچ دیا ہو۔ محفل کے اختتام پر مہربان شاہ باہر نکلنے لگا تو فریحہ اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ کیا تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرا وجود ابھی باقی ہے؟ مہربان شاہ نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر بھاری لہجے میں کہا، ماضی کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ فریحہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے لیے یہ شاید آسان ہے، لیکن میں نے اپنے خواب اپنی آنکھوں سے دفن ہوتے دیکھے ہیں۔ نازش دروازے کے پیچھے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ بہن اور مہربان شاہ آمنے سامنے نہ آئیں، مگر تقدیر نے انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ اگلے دن مہربان شاہ خالہ جی کے گھر آیا۔ وہ رسمی گفتگو کرنے کے بعد نازش سے ملا۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل الجھا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی شکایت نہ ہو۔ نازش نے سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہا، محبت زبردستی نہیں ملتی۔ اگر دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ماضی زندہ ہے تو اس کا اثر مجھ پر ضرور پڑے گا۔ مہربان شاہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کے فیصلے آسان نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وقت کبھی کبھار سب کو بدل دیتا ہے۔ چند دنوں بعد فریحہ اور نازش کے درمیان ایک سخت مکالمہ ہوا۔ فریحہ نے کہا، تمہیں ہمیشہ میرا چھوڑا ہوا ہی کیوں اچھا لگتا ہے؟ نازش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ تمہارے ماضی کا سایہ میرے حال پر پڑے۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، حالات کا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دو بہنیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں، مگر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی تھی جسے کوئی نہیں گرا سکتا تھا۔ رات کو نازش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے اس کشمکش سے نجات دے۔ اگر یہ رشتہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر یہ میری بربادی ہے تو میرے راستے بدل دے۔ مہربان شاہ بھی اپنے کمرے میں دیر تک جاگتا رہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچتا رہا کہ کیا واقعی وہ ماضی کو بھلا کر نیا سفر شروع کر سکتا ہے، یا پھر فریحہ کی آنکھوں میں چھپی نفرت ہمیشہ ان کے بیچ دیوار بنی رہے گی۔ محبت کا تقاضا قربانی تھا اور انا کا تقاضا بدلہ۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ ایک دل چاہتا تھا کہ سب بھلا کر آگے بڑھ جائے، دوسرا دل ہر پل ماضی کو دہراتا رہا۔ یوں کہانی ایک ایسے مقام پر آ پہنچی جہاں فیصلہ کسی ایک کا نہیں تھا۔ تینوں کردار اپنے دل کے زخموں میں الجھے ہوئے تھے اور تقدیر خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ نازش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دل میں عجیب سا بوجھ لیے۔ باہر صحن میں خالہ جی اور چند رشتے دار باتیں کر رہے تھے۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے دبے دبے لہجے میں باتوں کی سرگوشیاں سنائی دی۔ تمہیں پتا ہے اصل کہانی کیا ہے؟ ایک خالہ زاد کی آواز تھی۔ کیا؟ دوسری نے تجسس سے پوچھا۔ فریحہ اور مہربان شاہ کی جدائی صرف ضد کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، دراصل ایک ایسا راز ہے جو کبھی کسی کو نہیں بتایا گیا۔ نازش چونک اٹھی۔ اس نے دروازے کے قریب ہو کر سنا۔ کہتے ہیں کہ فریحہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ مہربان شاہ کسی اور سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل میں وہ سب محض افواہیں تھیں۔ یہ الفاظ نازش کے دل کو کاٹ گئے۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ دونوں عورتیں گھبرا کر خاموش ہو گئیں۔ کون سی افواہیں؟ کیا بات ہے؟ نازش نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ دونوں نظریں چورا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا یہ پرانی باتیں ہیں، ان کا ذکر نہ کرو۔ لیکن نازش کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو بہن نے اپنی زندگی کیوں برباد کر لی، اور مہربان شاہ نے وضاحت کیوں نہ دی۔ اسی رات نازش نے فریحہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ باجی مجھے سب سچ بتائیں
کیا آپ کی جدائی کی وجہ صرف لڑائی تھی یا کچھ اور بھی؟ فریحہ نے گہرا سانس لیا، پھر نظریں چرا لی۔ کچھ باتیں چھپ جانے میں ہی بہتر ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ سب غلط فہمیاں تھیں تو؟ نازش کی آواز لرز گئی۔ فریحہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ نازش نے سب کچھ بتا دیا۔ لمحہ بھر کو کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ فریحہ کے چہرے پر درد اور غصے کے ملے جلے آثار نمایاں ہوئے۔ ہاں، مجھے شک تھا۔ مجھے لگا کہ مہربان شاہ کسی اور کے قریب ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے فیصلہ کیا اور رشتہ توڑ دیا۔ کیا آپ نے کبھی ان سے وضاحت مانگی؟ فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں، میں نے اپنی انا کو محبت پر ترجیح دی۔ نازش نے بے اختیار سر پکڑ لیا۔ باجی، آپ کی خاموشی نے صرف آپ کی نہیں، میری زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ اسی دوران باہر سے قدموں کی آہٹ آئی۔ مہربان شاہ کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی چمک تھی۔ آخر تمہیں یہ سب بتانا ہی پڑا، اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ فریحہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ تم کب سے سن رہے ہو؟ اتنا کافی کہ جان سکوں تم نے مجھ پر کبھی اعتبار کیا ہی نہیں۔ فریحہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نازش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر یہ سب غلط فہمی تھی تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں اس آگ میں دھکیلا جا رہا ہے؟ مہربان شاہ نے نرمی سے کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ قصور صرف اس خاموشی اور ضد کا ہے جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ لمحہ ایسا تھا جس نے سب کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فریحہ کے سامنے اس کی اپنی انا اور ضد کھڑی تھی، اور نازش کے سامنے ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد ہی کمزور تھی۔ کمرے میں خاموشی طویل ہو گئی۔ صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ راز افشا ہو چکا تھا، اور اب تینوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ محبت کو موقع دیتے ہیں یا انا کے ہاتھوں پھر سے سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ راز کھلنے کے بعد گھر کی فضا مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اصل مسئلہ غلط فہمی اور انا کا تھا، مگر اب فیصلہ آسان نہیں تھا۔ مہربان شاہ کے رویے میں ایک خاموشی آ گئی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا، بس ضروری جملے کہہ کر الگ ہو جاتا۔ نازش اس تبدیلی کو محسوس کرتی، مگر کچھ پوچھ نہ پاتی۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف جنم لینے لگا تھا کہ شاید یہ رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ ایک دن وہ باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ اچانک فریحہ آ گئی۔ ماحول عجیب سا ہو گیا۔ دونوں بہنیں خاموشی سے چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ آخرکار نازش نے دھیرے سے کہا، باجی، آپ چاہیں تو یہ رشتہ ختم کروا سکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے قربانی دینے پر مجبور نہیں ہوں۔ فریحہ نے سر جھکا لیا۔ اگر میں چاہوں بھی تو کیا سب مان جائیں گے؟ خاندان کی نظر میں اب یہ فیصلہ حتمی ہے۔ نازش نے کپوں میں چائے ڈالی اور تھکی ہوئی آواز میں کہا، پھر آپ ہی بتائیں میں اپنی زندگی کس بنیاد پر شروع کروں؟ ایک ایسا رشتہ جس کے بیچ ماضی کی دیوار حائل ہے۔ فریحہ کے لب کپ کپائے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ نازش کی بات سچ ہے، لیکن الفاظ ساتھ نہ دے رہے تھے۔ اسی دوران مہربان شاہ اندر آیا۔ اس نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ دیکھا تو لمحہ بھر کو رک گیا۔ اگر تم دونوں کے درمیان میری وجہ سے دراڑ بڑھ رہی ہے تو بہتر ہے یہ فیصلہ یہیں ختم کر دیا جائے۔ نازش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی آپ سب ختم کرنا چاہتے ہیں؟ مہربان شاہ کی نظریں سخت مگر دل کی گہرائی سے لرزتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ محبت تبھی قائم رہتی ہے جب دل صاف ہو۔ فریحہ کے دل پر جیسے کوئی بوجھ اترا، مگر اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ مہربان شاہ کی باتوں میں نرمی بھی چھپی ہے، جیسے وہ دل ہی دل میں نازش کو کھونے سے ڈرتا ہو۔ رات گئے نازش کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی فاصلے ہی اصل قربت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر مہربان شاہ نے یہ سب کہہ کر خود کو پیچھے ہٹا لیا
تو شاید یہ اس کی اصل محبت کی دلیل ہے۔ اسی لمحے فریحہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ہمیشہ اپنے دل کی ضد کو اہمیت دی، لیکن اب لگتا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی مشکل بنا دی ہے۔ نازش نے نم آنکھوں کے ساتھ بہن کا ہاتھ پکڑا۔ میری زندگی آپ کی قربانی سے نہیں، آپ کے اعتماد سے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ لمحہ دونوں بہنوں کے لیے کرب اور سکون کا امتزاج تھا۔ ان کے بیچ محبت بھی تھی اور فاصلے بھی۔ دوسری طرف مہربان شاہ اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید قسمت ایک بار پھر اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، مگر اس کے دل کی ایک آواز کہہ رہی تھی کہ اگر اس بار وہ صبر اور برداشت سے کام لے تو سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ یوں قربت اور فاصلے ایک ہی چھت کے نیچے سانس لے رہے تھے۔ 3 دل، 3 کہانیاں اور ایک ایسا فیصلہ جو ابھی ہونا باقی تھا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ صحن میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ نازش نے وضو کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دل میں ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ مجھے اس امتحان میں سرخ رو فرما۔ ادھر خالہ جی نے تمام بزرگوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہی تھا کہ اب معاملہ مزید لٹکایا نہ جائے، کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے تاکہ سب کی بے چینی ختم ہو۔ بیٹھک میں سب جمع تھے، کمرہ بھرا ہوا تھا، مگر ہوا ساکت محسوس ہو رہی تھی۔ مہربان شاہ ایک کونے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکوت تھا، مگر آنکھوں میں اضطراب چھپا نہیں تھا۔ فریحہ اور نازش آمنے سامنے بیٹھی تھی، مگر ان کے درمیان ایک انجانی خلیج حائل تھی۔ بزرگ نے کھنگار کر بات شروع کی۔ ہم نے بہت دن انتظار کیا، اب تم تینوں کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ نازش، یہ رشتہ تمہاری زندگی کا ہے، تمہاری رائے سب سے اہم ہے۔ نازش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا، پھر مہربان شاہ کی طرف۔ دونوں کے چہروں پر مختلف داستانیں لکھی تھیں۔ اس نے بولنا چاہا مگر الفاظ لبوں پر اٹک گئے۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ہمت کر کے کہا، اگر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کی بنیاد اعتماد پر ہونی چاہیے، اور اگر اعتماد نہ رہا تو یہ صرف ایک رسم بن جائے گا۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ مہربان شاہ نے پہلی بار کھل کر نازش کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں صرف ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں نے کبھی 2 رشتوں کے بیچ دھوکہ نہیں دیا۔ فریحہ کی اور میری جدائی محض ضد کا نتیجہ تھی، لیکن اب اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ نیا آغاز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملے سن کر فریحہ کے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ اس نے نم آواز میں کہا، میں مانتی ہوں کہ میری ضد نے سب کچھ برباد کیا، لیکن اب میں یہ بھی مانتی ہوں کہ میرا ماضی نازش کے حال پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ نازش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باجی، آپ کے الفاظ میرے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہیں۔ بزرگوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اگر دونوں راضی ہیں تو یہ رشتہ قائم کیا جائے گا، لیکن اس بار شرط یہ ہوگی کہ کوئی انا یا ضد بیچ میں نہیں آئے گی۔ محفل میں سکون اتر آیا، مگر تینوں دلوں میں ایک ساتھ مختلف احساسات جنم لے رہے تھے۔ اس فیصلے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، مگر نازش دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن امتحان ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی شروع ہوا ہے۔ فیصلے کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ کچھ دن پہلے تک جو کمرے خاموشی اور بوجھ سے بھرے لگتے تھے، اب وہاں آہستہ آہستہ زندگی کی رمق واپس آ رہی تھی، مگر نازش کے دل میں ابھی بھی ایک انجانا سا خوف باقی تھا۔ وہ سوچتی رہتی کہ کیا واقعی یہ سب آگے بڑھ پائے گا، یا پھر انا اور ماضی کے سائے دوبارہ راستہ روک لیں گے۔ ایک شام خالہ جی نے سب کو صحن میں جمع کیا۔ چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھیں۔ مہربان شاہ بھی وہاں موجود تھا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر سکون کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے نازش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زندگی میں بہت سی چیزیں کھو جاتی ہیں،
लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। ये जुमला नाजिश के दिल में उम्मीद का चिराग जलाने लगा। उसने पहली बार नजरें उठाकर सीधा मेहरबान शाह की आंखों में देखा। वहां कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ खुलूस की रोशनी थी। फरीहा ये सब देख रही थी। उसके दिल में एक कसक जरूर थी, लेकिन साथ ही सुकून भी कि उसकी बहन वो सुकून पा रही है जो वो खुद खो बैठी थी। उसने धीरे से कहा, नाजिश, मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारा सफ़र मेरी तरह अधूरा ना रहे, तुम्हें वो खुशियाँ मिलें जो शायद मेरे नसीब में नहीं थी। ये सुनकर नाजिश ने आगे बढ़कर बहन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इन आंसुओं में इस बार शिकवा कम और सुकून ज्यादा था। मेहरबान शाह ने पहली बार दोनों बहनों को करीब देखकर महसूस किया कि शायद किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है, और इस बार उसे अपनी खामोशी या जिद से नहीं बल्कि सब्र और मोहब्बत से इस मौके को थामना होगा। कुछ दिन बाद खानदान के अफराद ने बाज़ाब्ता तौर पर निस्बत की खुशखबरी बांट दी। महफिल में खुशी के नारे थे, दुआएं थीं और हर तरफ चेहरों पर मुस्कुराहटें। नाजिश ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। रात गए वो अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखकर सरगोशी की। मोहब्बत जीत गई, अना हार गई। उधर मेहरबान शाह भी तन्हा बैठा यही सोच रहा था कि अब की बार अगर उसने दिल की सच्चाई को मुकद्दम रखा तो शायद जिंदगी वाकई खूबसूरत हो जाए। यूं रफ्ता रफ्ता तीनों किरदारों के दिलों में सुकून उतरने लगा। मोहब्बत ने सबको बदल दिया और सबको ये सबक दिया कि रिश्तों की असल ताकत जिद नहीं बल्कि कुर्बानी और खुलूस है। शादी की रसूमात मुकम्मल हो चुकी थी। कह कहे, खुशबुएं, गहमा गहमी और दुआओं की गूंज हर तरफ थी, मगर अब सब मेहमान रुखसत हो चुके थे और घर एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। वो खामोशी जो किसी नए सफ़र की पहली दहलीज पर कदम रखने वाले दिलों को और ज़्यादा धड़कने पर मजबूर कर देती है। नाजिश कमरे के कोने में बैठी थी। उसके हाथों पर मेहंदी के नक्श अभी तक तरोताज़ा थे और दुपट्टे के पल्लू पर चमकते मोती चिरागों की रोशनी में जगमगा रहे थे। दिल की धड़कन तेज थी, जहन में सवालात गर्दिश कर रहे थे। क्या वाकई ये सब हकीकत है? क्या इस रिश्ते में वो सुकून मिलेगा जिसकी हमेशा आरजू रही, या ये भी माजी की तरह अधूरा ख्वाब बन जाएगा? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मेहरबान शाह कमरे में दाखिल हुआ। वो दूल्हे के लिबास में पहले से ज्यादा पुरवकार लग रहा था। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर पड़ रहे थे, जैसे वो अभी इस नए रिश्ते के तकद्दुस को महसूस कर रहा हो। वो नाजिश के करीब आया और एक लम्हे के लिए खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, नाजिश, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें क्या वादा दूं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अब की बार मेरी खामोशी हमारे दरमियान दीवार नहीं बनेगी। नाजिश ने नजरें झुका ली। दिल में एक नरम सा सुकून उतरा। उसने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत को अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ खुलूस चाहिए। ये जुमला सुनकर मेहरबान शाह के चेहरे पर पहली बार वो मुस्कुराहट आई जो बरसों से कहीं गुम थी। उसी लम्हे दोनों ने दिल ही दिल में महसूस किया कि माजी के जख्म चाहे बाकी हों, लेकिन अब उन पर मरहम रख दिया गया है। अगले दिनों में नई जिंदगी का आगाज हुआ। सुबह नई खुशबू के साथ शुरू होती। नाजिश छोटे छोटे कामों में मेहरबान शाह का साथ देती। कभी चाय के कप के साथ मुस्कुराहट, कभी खिड़की के पास बैठे खामोशी में एक दूसरे को देखना। रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता एतमाद और सुकून की बुनियाद पर परवान चढ़ने लगा। फरिया अक्सर उनके पास आती। एक दिन उसने नाजिश को बावर्ची खाने में मसरूफ देखा। आगे बढ़कर हंसते हुए बोली, तुम्हें देखकर लगता है जैसे खुशियों ने तुम्हारे दिल में नया घर बना लिया है। नाजिश ने बहन की तरफ देखते हुए कहा, यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है बाजी। अगर आप ना होती तो शायद आज मैं भी अंधेरों में भटक रही होती। फरीहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन याद रखो, हर रिश्ता दुआ के साथ साथ मेहनत भी मांगता है।
یہ الفاظ نازش کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی ہر کوشش کرے گی۔ مہربان شاہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ اب وہ شخص نہیں تھا جو خاموشی میں سب کچھ کھو دیتا تھا۔ وہ بات کرنے لگا تھا، احساس جتانے لگا تھا۔ ایک شام جب وہ نازش کو چھت پر چاند دیکھتے پایا تو قریب آ کر بولا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ چاند ہماری کہانی کی طرح ہے، دھبے ہیں، زخم ہے، لیکن روشنی پھر بھی باقی ہے۔ نازش نے مسکرا کر کہا، روشنی اس لیے باقی ہے کیونکہ اندھیروں کو ہرانے کی طاقت اس کے پاس ہے۔ یہ مکالمہ دونوں کے دلوں کے درمیان پل کا کام کر گیا۔ دوسری طرف خالہ جی اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کو دیکھ کر مطمئن تھی۔ وہ اکثر دعا کرتے کہتی، یا اللہ میری بچیوں کی زندگیوں میں کبھی غم کے سائے نہ آئیں۔ گھر کے ماحول میں سکون اتر آیا تھا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل امتحان شادی کے بعد شروع ہوا تھا۔ ایک دن رشتہ داروں کی ایک محفل میں کسی نے پرانی باتیں چھیڑ دی۔ فریحہ کے بارے میں جملے کسے گئے، نازش کے انتخاب پر سوال اٹھائے گئے۔ کمرے میں لمحے بھر کو فضا بوجھل ہو گئی۔ نازش نے بے چینی سے مہربان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پھر خاموش رہا تو سب کچھ بگڑ سکتا ہے، مگر اس بار ایسا نہ ہوا۔ مہربان شاہ نے کھڑے ہو کر صاف کہا، ماضی میں کیا ہوا اس کی ذمہ داری صرف میرا بوجھ ہے۔ نازش یا فریحہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ یہ سن کر نازش کے دل میں شکر گزاری کے آنسو بھر آئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ وہ مہربان شاہ ہے جسے میں ہمیشہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لمحے ان کے رشتے کو مضبوط بناتے گئے۔ نازش کو احساس ہونے لگا کہ زندگی واقعی بدل چکی ہے۔ وہ دن جو صرف آنسوؤں اور بے یقینی سے بھرے تھے، اب کہکہوں اور سکون میں ڈھل گئے۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو کھڑکی سے آسمان کو دیکھ کر سرگوشی کی، محبت جیت گئی، انا ہار گئی، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مہربان شاہ نے اس کی بات سن لی اور قریب آ کر کہا، یہ صرف تمہاری نہیں، ہماری کامیابی ہے۔ چند ہفتے بیت گئے۔ نازش نے جلد ہی محسوس کیا کہ شادی کے بعد کی زندگی خوابوں کی طرح آسان نہیں، لیکن مہربان شاہ کے ساتھ یہ مشکل بھی سہل لگنے لگی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحات کو خوشیوں میں بدلنا جانتا تھا۔ کبھی وہ نازش کے ہاتھ سے بنائی چائے کی تعریف کرتا، کبھی بازار سے اچانک اس کے لیے دوپٹہ لے آتا، اور کبھی خاموشی میں اس کے قریب بیٹھا رہتا۔ ایک دن نازش نے کہا، میں نے سنا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ایک جیسا ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا رویہ تو مختلف ہے۔ مہربان شاہ مسکرایا، شاید اس لیے کہ میں نے پہلے ہی اپنی خاموشی سے سب کچھ کھو دیا تھا، اب اور کچھ کھونا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر نازش کے دل میں یقین مزید گہرا ہو گیا۔ گھر کے بڑے بھی مطمئن تھے۔ خالہ جی اکثر دعا دیتی اور بیٹیوں کو ساتھ دے کر خوش ہوتی۔ ایک شام وہ سب صحن میں بیٹھے تھے۔ فریحہ نے نازش کو ہنستے کھیلتے دیکھا تو دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ قریب آ کر بولی، یاد ہے تم بچپن میں کہتی تھی کہ مجھے ہمیشہ میری پسند کی گڑیا چاہیے؟ آج لگتا ہے جیسے وہ گڑیا تمہیں زندگی نے دے دی ہے۔ نازش نے مسکرا کر کہا، ہاں باجی، لیکن یہ گڑیا اب صرف میری نہیں، ہماری ہے۔ آپ کی دعاؤں کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ سن کر فریحہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن وہ اپنی بہن کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، بس ہمیشہ خوش رہنا، باقی سب کچھ بھول جانا۔ وقت آگے بڑھتا گیا۔ زندگی کے روزمرہ معاملات نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ کبھی چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے، لیکن اب وہ پرانی تلخیوں کی طرح زخم نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ہر بحث کے بعد دونوں کا رشتہ اور زیادہ قریب ہو جاتا۔ ایک دن نازش نے کچھ روٹ کر کہا، تمہیں میری باتوں کی پرواہ ہی نہیں؟ مہربان شاہ نے ہنس کر جواب دیا، اگر پرواہ نہ کرتا تو آج یہ سب کیسے ہوتا؟ نازش کے ہونٹوں پر ہنسی جھلک پڑی۔ وہ جان گئی کہ رشتہ اب مضبوط ہو چکا ہے۔ محلے والے بھی اکثر ان کی مثال دیتے۔ لوگ کہتے یہ جوڑی ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے، یہاں تک کہ جو رشتہ دار پہلے اعتراض کرتے تھے اب دعائیں دینے لگے۔ فریحہ بھی اس نئے ماحول میں خود کو تنہا نہیں سمجھتی تھی۔ نازش اور مہربان شاہ نے ہمیشہ اسے اپنے قریب رکھا۔ کبھی کسی تقریب میں وہ دونوں فریحہ کو اپنے ساتھ لے جاتے، کبھی شام کو تینوں مل کر پرانی یادیں دہراتے۔
यूं वो खला भी आहिस्ता आहिस्ता भरने लगा जो बरसों से दिलों में मौजूद था। एक दिन फरीहा ने कहा, मुझे लगता है जैसे मैं दोबारा जी उठी हूं। नाजिश ने जवाब दिया, ये सब इसलिए है कि अब हमने अना को पीछे छोड़ दिया। महीने बीतते गए। 1 साल के बाद जब नाजिश के हाथों में नन्ही सी जान आई तो सबकी खुशी दीदनी थी। खाला जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। फरीहा ने नन्हे वजूद को गोद में लेकर कहा, यह बच्चा तुम दोनों की मोहब्बत की जीत की सबसे बड़ी दलील है। मेहरबान शाह ने नाजिश की तरफ देखकर धीरे से कहा, यह हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब है। नाजिश के चेहरे पर थकन के बावजूद मुस्कुराहट थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, वाकई मोहब्बत अना पर गालिब आ जाए तो मौजे जन्म लेते हैं। अब घर में नन्हे कदमों की आहट गूंजती थी। कह कहे, खेल, हंसी, हर कमरा रोशन हो चुका था। फरीहा अक्सर बच्चे के साथ खेलती और दिल ही दिल में सुकून महसूस करती। कभी कभी सोचती, अगर उसने अना का दामन थामे रखा होता तो ये सब कभी मुमकिन ना होता। एक रात वो अकेली खिड़की के पास बैठी आसमान को देख रही थी। दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस घर से खुशियों का ये नूर कभी ना छीनना। मेहरबान शाह और नाजिश की कहानी अब सिर्फ एक शादीशुदा जोड़े की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जो दूसरों को ये सबक देती कि जिद और अना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुर्बानी और मोहब्बत हर जख्म को भर देती है। एक दिन महफिल में किसी ने कहा, यह रिश्ता हमारी आंखों के सामने परवान चढ़ा और आज हम देख रहे हैं कि मोहब्बत सब पर गालिब आ गई। नाजिश ने धीरे से जवाब दिया, मोहब्बत तभी जीतती है जब अना हार मान ले। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।